السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں، اور رب سے دعا ہے کہ ہم سے راضی ہو جائیں اور اپنی رضا کے کام ہم سے لے لیں اور ہماری نیتیں اپنے لیے خالص کریں اور آخرت کا ایمان ہمارے دلوں میں ڈالیں، آمین یا رب العالمین۔ تھوڑی ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ ٹیگنگ کر لیتے ہیں۔ چلیں، آکسیجن انہیل کریں گے، کاربن ڈائی آکسائڈ ایکسہیل کریں گے، منہ سے سانس باہر نکالنی ہے، ناک سے اندر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں، الحمدللہ اس سے لنگس کی کیپیسٹی بھی بڑھتی ہے اور ریلیکس بھی ہو جاتا ہے انسان۔ اچھا، جس نے سلام کیا سب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جو بعد میں سلام کریں گے ان کو بھی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علم، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، تھوڑی سی فضیلت ہمیشہ میں بتاتی ہوں، ماشاءاللہ آپ لوگوں کو کہیں زیادہ پتہ ہوگا، لیکن ٹائم مختصر ہوتا ہے تو مختصراً موٹی موٹی اور جو آپ سب کو پتہ ہے شیئر کرتے ہیں، تو وہ فضیلت میں آپ لوگوں سے بیان کر دیتی ہوں کہ سورہ الکہف قرآن کی اہم ترین صورتوں میں سے ہے۔ جو شخص اسے جمعے کے روز پڑھے گا، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن اس کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اپنی طرف سے خاص نور یعنی خاص روشنی عطا کرے گا۔ اور ایک اور روایت میں بھی ہے کہ قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ نور انسان کے لیے نور یا روشنی پیدا کرے گا، اور جو مکہ سے لے کر تو جہاں وہ رہتا تھا وہاں تک وہ روشنی یا نور جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور جو شخص اس کی ابتدائی 10 اور آخری 10 آیات جو ہے وہ حفظ کر لیتا ہے، اور تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اچھا، اس پہ باقاعدہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الکہف، کہف جو ہے کہف، ٹھیک ہے، جو جس طرح اس طرح اس کی تلاوت کرے گا پوری سورہ کی، تو اس کے لیے یہ جو بتائے گئے، جو خوشخبری دی گئی کہ قیامت والے دن اس کے لیے جو روشنی یا نور ہوگا وہ مکہ سے لے کر تو اس کے گھر تک جہاں وہ رہتا تھا وہاں تک وہ روشنی پھیلے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ جو شخص اسے ایک جمعے سے دوسرے جو شخص اسے جمعے والے دن پڑھے گا تو اس کے لیے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے جو گناہ ہوتے ہیں یا 3 دن سے زیادہ کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور اس کی جو آخری 5 آیات اگر کوئی پڑھتا ہے اور رات کے کسی حصے میں اٹھنا چاہتا ہے اپنی مرضی سے کہ میں اس ٹائم میں اٹھ جاؤں، تو اس کے لیے وہ اٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پڑھنے سے سکینت نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے فضیلت بہت ساری اس کی ہیں، بہت ساری فضیلت، آپ اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں تو بہت ملیں گی، ٹائم کم ہے تو بس یہی فضیلت جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے، اور اس کو ہم حفظ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ابتدائی 10 آیات جو ہیں وہ ہم کر چکے ہیں، اور اب لاسٹ 10 ہم کر رہے ہیں، جس میں سے ہم نے 4 کر لی ہیں الحمدللہ تجوید کے ساتھ یہیں پر، اور اللہ کے فضل سے سب حفظ کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے۔ اور اب آج جو ہے وہ ہم آیت نمبر 5 اور 6 کریں گے، 2 آیات انشاءاللہ، تو اس کا ترجمہ بھی ہم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو حفظ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم۔ آیت نمبر 5 اور 6، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، یا ایسے ہاں اس کا ترجمہ چلے پہلے سے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور
پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا نیکسٹ آیت جو آیت نمبر 6 ہے، ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا۔ اچھا، ان کی جزا جو ہے، ان کی جزا جہنم ہے، اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسے برے اعمال سے بچائے رب العالمین، اور قیامت کا دن ہمارے لیے سب سے زیادہ خوشخبری کا دن ہو، آمین یا رب العالمین۔ تو چلے ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 5 اور 6۔ ٹھیک ہے، چلیں اچھا ڈن ہوگا، اس کے لیے کمپلیٹ ڈن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں پڑھتی ہوں آیت پھر میرے بعد آپ لوگ پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے آپ لوگوں نے صرف ڈی لکھنا ہے، اور اوکے کے لیے آپ لوگوں نے کے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، زیادہ لمبا لکھنے کی ضرورت نہیں، بس اتنا لکھیں گے تو ٹائم بچے گا آپ لوگوں کا۔ ٹھیک ہے، چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانس لمبی کھینچنی ہے، ٹھیک ہے۔ جب میں پڑھ لوں گی میں کیا کروں گی، سانس لمبی کھینچوں گی، جہاں مجھے رکنا ہوگا آیت لمبی ہے وہاں رک جاؤں گی، اور اگر ایک سانس سے پڑھنا ہوگا تو ایک سانس سے پڑھوں گی۔ تو آپ نے ساری چیزیں نوٹ کرنی ہے، اور ہر اس پہ ہم نے جانا ہے، لیٹر پہ جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اولئک 4 to 5 کاؤنٹ سے اسے کھینچیں گے کیونکہ مد متصل واجب بن رہی ہے۔ ٹھیک ہے، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم۔ یہاں بھی مد متصل واجب ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں مد صلہ صغرا بن رہی ہے ہمارے پاس۔ یہاں میں نے سٹاپ کیا، اب میں یہاں سے اٹھاؤں گی، فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ ٹھیک ہے، جب آپ لوگ پڑھ لیں گے تو مجھے بتا دیجیے گا، پھر میں اگلی آیت پہ چلی جاؤں گی۔ ٹھیک، چل ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا۔ اچھا، یہاں مد منفصل جائز بن رہی ہے روانی میں۔ پہلا جو کلمہ ہے وہ مد لیٹر پہ ختم ہو رہا ہے، اور دوسرا کلمہ جو ہے وہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے۔ یہاں ہم نے کیا کرنا ہے، غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہر غنہ مشدد آ رہا ہے اکمل گریڈ کا، ٹھیک ہے نا، اور یہاں بھی متصل واجب ہے۔ پہلے آیت پہ آتے ہیں پھر دوسرے پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو حمزہ ہے اس پہ ضمہ ہے تو او کی آواز آنی چاہیے، اور اقص الحلق سے، ٹھیک ہے۔ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت موٹی ہے، تا باریک ہے، فحبطت أعمالهم۔ فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ ایک ایک لیٹر پہ جانا ہے، ہر لیٹر کو آپ نے ٹچ کرنا ہے، اس کا مخرج اس کی صفات کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ کر لیا آپ لوگوں نے؟ ذَلِكَ جَزَا جبڑا کھلے گا زبر کے لیے، ٹھیک ہے۔ ذَلِكَ
ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا. رو جو ہے رو کو باریکی سے ہم نے نہیں پڑھنا بلکہ اس میں رو زبان کی جڑ آپ نے اٹھانی ہے، تو کفرو ہوگا، کفرو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. کفروا واتخذوا ذال باریک ہے، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. اچھا اس میں بھی یہاں بھی را موٹی ہوگی، و باریک ہوگی، وا نہیں پڑھیں گے، ورسلی ہزوا. کمپلیٹ رولنگ ہوگی جہاں پہ ہمارے پاس دمہ ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. دوبارہ اوپر جاتے ہیں، ٹھیک ہے. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. میم پہ میم کو ٹچ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا میں پوری پڑھنے والی تھی، مجھے خیال ہے کہ نہیں آپ لوگوں کی سانس ٹوٹ جائے گی تو ہم دوبارہ اٹھا لیں گے. فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. نا کے مخرج پہ جائیں گے، اسے کھینچیں گے، مد عوض بن رہی ہے یہاں پہ، دو زبر کی تنوین آ رہی، ٹھیک ہے، دو کاؤنٹ کھینچا جائے گا. ذالک ذا باریک ہے، ذالک جزاؤہم جہنم ہا کو کلیئر کریں گے، ٹھیک ہے. جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. دوبارہ پڑھتے ہیں اسے. اولئک الذین کلا، ٹھیک ہے، اسے جمع دیں گے. اولئک الذین کفروا بآیات ربی. جہاں پہ با مشدد ہے نا، یہاں پہ انگلش لیٹر بی کی ساؤنڈ آئے گی، اور با میں کیونکہ شدہ ہے، سپلٹس آف سیکنڈز کا اس میں پاز دیں گے. ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم لالو اعمالہم ہم ٹھیک ہے. فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. اچھا یہاں پہ تا پہ قلقلہ ہو سکتا ہے، تو فحبی تو اور ات کی طرح، جیسے تو تا پہ آپ نے جانا ہے، وہیں پہ آپ کا مخرج آپ نے ٹک کے، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ایک جو ہے نا کاؤنٹ کے لیے ساکن ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں سے جب آپ ہٹائیں گے، ہمس کے لیے آپ اپنی زبان ہٹائیں گے تو ہمس واضح ہوگا بجائے قلقلہ کرنے کی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں شدہ ہے. بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، مخرج کو چھوڑ دیتے، تو کی آواز آتی، وہ ہم نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے. فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ساکن پہ ہماری صفیر واضح ہوگی، ٹھیک ہے. ذالک
ذالک جزا، جزا منہ بند، جزا ایسے نہیں پڑھنا، دیکھیں جزا منہ کھولیں، جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی. اچھا آیا کیا ہے یہاں پہ آپ کو مد بدل بن رہی ہے کیونکہ جو الف کبیرہ ہے وہ حمزہ کی آواز کو کھینچ رہی دو کاؤنٹ کے لیے، یہاں بھی الف مدہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے. آیاتی ورسلی ہزوا. اچھا اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہاں سے پڑھتے ہیں جہاں سے ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا، ٹھیک ہے. سانس کھینچیے گا. الذین كانت اعینہم فی اعینہم، اعینہم، ٹھیک ہے، ہر لیٹر پہ لگ جانے، حمزہ کو عین نہیں بنانا، عین کو حمزہ نہیں بنانا. اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا، یہاں بھی ہم نے جو ہے وہ بنانے ہیں، واو مدہ بن رہا ہے، وکانوا وَكَانُوا وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور عین کو اپنے موڑ سے باقاعدہ نکالنا ہے، ٹھیک ہے. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي. یہاں پہ ہم نے کیا کیا، دیکھیں میں یہاں رک گئی، ٹھیک ہے، تو مد منفصل جائز روانی میں بنتی ہے نا، تو یہ ہم نے کیا کیا، مد اصلی پہ میں نے اسے روک لیا، ٹھیک ہے. اب روانی میں بنے گی مد منفصل، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر ہم شروع سے اٹھاتے ہیں یا 3-4 الفاظ واپس لوٹاتے ہیں، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، تو یہاں مد متصل واجب کو جب میں ساکن کروں گی اور حمزہ پہ جھٹکا آئے گا، نبر کروں گی یہاں پہ، تو اس کو کیا کروں گی کہ 6 کاؤنٹس میں کھینچ کے اور پھر اس کو ساکن کروں گی، ٹھیک ہے. اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. الذین، اللہ، ٹھیک ہے، جماؤ دینا، مشدد پہ جماؤ دینا ہی دینا ہے، ٹھیک ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انہم، یہ ہمارے پاس کیا تھا، حرف غنہ مشدد تھا، ٹھیک. انہم یحسنون صنعا، اس کو ایک سانس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.
ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا۔ چلیں اسے اب بہت اچھے سے انشاءاللہ آپ لوگ پریکٹس کیجئے گا، اور پھر یاد تو ماشاءاللہ آپ لوگ کر رہے ہوں گے۔ دو پہلے تو میں نے آپ کو پتہ ہے نا کہ ابتدائی 10 آیات میں 5 میں نے ایک ساتھ ہی آپ لوگ کر دی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ اسے میں لے کے چلی تھی، کیونکہ کچھ لوگوں نے بھی کہا تھا کہ ایک ساتھ یاد کرنا مشکل ہے۔ تو انشاءاللہ بإذن اللہ یہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے گا، اور اس کو ضرور پڑھیے گا، اور ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھے گا، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے والدین کو، اور ہمارے عزیز و اقارب اور تمام امت مسلمہ کو، اور تمام ممبران جو اس گروپ کے ہیں، ایڈمنز اور ماڈریٹرز وغیرہ، سب ماشاءاللہ الحمدللہ سب کی کاوشوں سے آپ تک یہ پہنچ رہا ہے۔ جو حصہ لے رہے ہیں وہ بھی سب، اللہ سب کی طرف سے، ہم سب کی طرف سے اسے قبول فرمائے رب العالمین، آمین، اور اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ فرمائے قیامت والے دن، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، تو سب کی سننے اور سب کو جاننے والا ہے، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ یا اللہ، قرآن مجید کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور بنا دے، نیز میری مصیبت دور کرنے اور میرا رنج و غم ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اے اللہ، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں اور تیری تعریف کے ساتھ اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور تجھ ہی سے میں بخشش مانگتا ہوں، تیری ہی طرف میں رجوع کرتا ہوں، بے شک۔ آمین۔ اللہ ہماری ساری دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔